کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے اور آپ بے بس کھڑے دیکھ رہے ہیں، یا کبھی کسی نے آپ کو سب کے سامنے شرمندہ کیا ہو، یا کبھی کسی نے آپ کی بات کا مذاق اڑایا ہو، آپ کو حقیر سمجھا ہو، یا یوں نظر انداز کیا ہو جیسے آپ کوئی وجود ہی نہیں رکھتے، یا شاید آپ کا کوئی کولیگ، آپ کا باس یا رشتہ دار مسلسل آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو آپ کیا کریں گے؟ غصے میں آ جائیں گے، جوابی بدتمیزی کریں گے، یا پھر اتنے عقل مند اور طاقتور بن جائیں گے کہ وہ دوبارہ آپ کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کریں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسے زبردست طریقے سکھانے والا ہوں جو آپ کی شخصیت کو ناقابل شکست بنا دیں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ میں آپ کو وہ ہنر سکھانے جا رہا ہوں جو بدتمیز لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگلی بار جب کوئی آپ کی بے عزتی کرے تو آپ اس کا منہ دیکھتے رہ جائیں۔ پہلا طریقہ، پرامن رہیں، جذباتی رد عمل نہ دیں۔ جب کتوں کی فوج شور مچاتی ہے تو شیر صرف مسکرا دیتا ہے۔ اکثر لوگ صرف اس لیے بے عزتی کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ غصہ کریں، برا محسوس کریں یا اپنا کنٹرول کھو دیں، لیکن سمجھدار وہی ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنستا۔ ہر بدتمیزی کے پیچھے یا تو بے وقوفی ہوتی ہے یا پھر کوئی پوشیدہ مقصد۔ جب کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو فوراً جذباتی ہونے کی بجائے یہ سوچیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیا وہ حقیقت میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر الفاظ غلط چن لیے، یا اس کے طنز میں کوئی حقیقت ہے جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں، یا وہ صرف آپ کو پریشان کرنا چاہ رہا ہے۔ جب کوئی آپ پر طنز کرے یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے گہرے سانس لیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور مکمل طور پر پرسکون رہیں۔ آپ کا غصہ کرنا صرف اس کی جیت ہو سکتی ہے۔ ایک بار جب آپ اپنے جذبات پر قابو پا لیں تب آپ بہترین جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ جب آپ کسی بھی صورتحال کو جذبات کی بجائے تجزیاتی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس پر رد عمل دینا چاہیے یا اسے نظر انداز کرنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ، نظر انداز کریں اور وقار کے ساتھ آگے بڑھیں۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ہر جنگ جیتنے نہیں نکلتا بلکہ وہی جنگ لڑتا ہے جو اس کے جیتنے کے قابل ہو۔ اگر تم نفرت کا جواب نفرت سے دو گے تو یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی بلکہ مزید بڑھے گی۔ بعض اوقات بہترین جواب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جواب ہی نہ دیا جائے۔ جب آپ کسی کی توہین کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہیں تو آپ دراصل اس کے حملے کو بے اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو ایک پر اعتماد مسکراہٹ دیں، ان کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ جتنا آپ کسی کی بدتمیزی کو نظر انداز کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ بے چین ہوگا کیونکہ اس کا مقصد صرف آپ کو پریشان کرنا تھا۔ جب آپ کسی بدتمیز شخص کو عزت سے جواب دیتے ہیں تو اکثر وہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ نہ صرف آپ کی عزت بڑھائے گا بلکہ دوسروں کو بھی سکھائے گا کہ اصل طاقت ضبط اور حکمت میں ہے، نہ کہ غصے اور طنز میں۔ تیسرا طریقہ، طنز کو مزاح میں بدل دیں۔ جس دن آپ نے دوسروں کے طنز کو مذاق میں لینا سیکھ لیا اس دن دنیا آپ کا مذاق اڑانا چھوڑ دے گی۔ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو اسی لہجے میں ہلکے پھلکے انداز میں جواب دینا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں بلکہ ایک سمارٹ جواب دے کر اگلے شخص کی خود اعتمادی توڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کی شکل یا لباس کا مذاق اڑائے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لگتا ہے آپ فیشن ڈیزائنر بننے والے ہیں، اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ یہ طریقہ صرف ان لوگوں پر لاگو ہوتا ہے جو ہلکے پھلکے انداز میں طنز کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ زہریلا اور منفی رویہ رکھتا ہے تو پھر اگلی تکنیک کا استعمال کریں۔ چوتھا طریقہ، سمجھداری سے سامنا کریں، بدتمیزی کا مؤثر جواب دیں۔ کبھی کبھار بدتمیزی کسی شخص کی بے بسی یا مایوسی کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے بدتمیز ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی الجھن یا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ خراب رویہ اپنا رہا ہے تو بجائے فوراً ناراض ہونے کے ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ پر غصہ کر رہا ہے تو نرمی سے پوچھیں، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اکثر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ آپ ان سے الجھنے کی بجائے ان کی مدد کر رہے ہیں تو ان کا رویہ فوراً بدل جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہر کسی پر کام نہیں کرتا لیکن بعض اوقات شفقت وہ ہتھیار ہوتا ہے جو بدتمیزی کو شکست دے دیتا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی تمہارے صبر کا امتحان لے تو اسے بتاؤ کہ بدتمیزی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر کوئی بار بار بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ کو براہ راست اسے یہ بتا
बताना होगा कि आप उसके रवैये से नाराज हैं। एक ज़हीन और मुहज़्ज़ब अंदाज में जवाब देना बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर आप उसे कह सकते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप इस अंदाज में बात करते हैं। अगर आप इज्जत से बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर गुफ्तगू हो सकती है। अगर अगला शख्स फिर भी सुधरने को तैयार नहीं तो आखिरी हरबा आजमाएं। 5वां तरीका, अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि लोग तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। बदतमीजी का सबसे बेहतरीन इंतकाम यह है कि आप इतने आगे निकल जाएं कि आपकी बुराई करने वाले सिर्फ आपका नाम सुनकर जलन महसूस करें। जितना आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे उतना ही लोग आपको इज्जत देने पर मजबूर हो जाएंगे। अपनी जात की बेहतरी पर काम करें, अपनी सलाहियतों को निखारें और उन लोगों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करें जो सिर्फ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी बदतमीज इंसान को बेहतरीन जवाब देना चाहते हैं तो बस ये करें, खुद को माली, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाएं, अपनी जिंदगी को कामयाब और मिसाली बनाएं और सिर्फ उन लोगों से ताल्लुक रखें जो आपकी इज्जत करते हैं। जब आप खुद को मजबूत बना लेंगे तो आपको किसी मनफी शख्स के अल्फाज की कोई परवाह नहीं रहेगी। अगर आप बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं तो अपनी इज्जत को इतना बुलंद कर लो कि लोग आपकी बुराई करने की बजाय आप जैसे बनने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट्स में दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, बदतमीज लोग सिर्फ कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं। जो खुद को मजबूत कर लेता है वो किसी का शिकार नहीं बनता। खुदा हाफिज।